بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء، ان سب نمازوں کے بارے میں آپ کو ہم انفارمیشن دیں گے۔ تو جی آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نبی نے ادا فرمائی۔ تو جی سنیے کہ ظہر کی 4 رکعت جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ ظہر کی جو 4 رکعت ہم نماز ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی، اور اس وقت ادا فرمائی تھی جس وقت وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وہ جو خواب دیکھا تھا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو جب ذبح کے امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے تھے تو اس وقت یہ 4 رکعت ادا فرمائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ 1 رکعت تو اس امتحان میں کامیابی پر شکرانے کے طور پر ادا فرمائی۔ یا اللہ، آپ کا شکر ہے کہ آپ کی مدد سے میں اس مشکل امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ بڑا مشکل امتحان تھا، ظاہر بات ہے بیٹے کو ذبح کرنا، تو اس مشکل امتحان میں یا اللہ میں کامیاب ہو گیا۔ 1 رکعت آپ نے اس شکر میں ادا فرمائی، اس شکرانے میں۔ دوسری رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جنت سے ایک مینڈھا اتار دیا، وہ جو ان کے بدلے میں، یعنی کہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے مینڈھا اتار دیا تھا، اور وہ ذبح ہو گئے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ۔ چونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک قسم کا خصوصی انعام تھا، اس لیے اس کے شکرانے کے طور پر دوسری رکعت ادا فرمائی، اور تیسری رکعت اس شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر براہ راست حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یعنی کہ جس کو کہیے کہ لائیو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست۔ وہ کیا خطاب فرمایا؟ وہ قرآن پاک آیت ہے نا، سورۃ الصافات آیت نمبر 105 میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بلا شبہ تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، خواب سچ کر دکھایا۔ وہ بیٹے کی ذبح والا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیا کرتے ہیں، اس خطاب کے شکرانے میں تیسری رکعت ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست لائیو اللہ تعالیٰ نے اسے بات فرمائی۔ چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا جو اس سخت امتحان کے اندر بھی نہایت صابر اور متحمل رہا اور صبر کا پہاڑ بن گیا۔ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو کر دیجئے، رہی میری بات تو انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اس بات چوتھی رکعت اس بات کے شکرانے میں ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا صابر بیٹا عطا فرمایا، اگر وہ متزلزل ہو جاتا تو میرے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا دشوار ہو جاتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کیسا اللہ تعالیٰ نے صبر کا پہاڑ بیٹا عطا فرمایا۔ چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد بیٹے ہی سے مشورہ کیا کہ اے بیٹے میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تم غور کرو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ایسا صابر اور متحمل بیٹا ملنے کے شکرانے میں چوتھی رکعت ادا فرمائی۔ اسی طرح یہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظہر کے وقت بطور شکرانے کی ادا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی پسند آئی کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرما دی۔ تو یہ تھی ظہر کی 4 رکعتوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو عصر، مغرب اور دوسری نمازوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اب چلتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔